پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو ہم نے NCERT، CBSE اور بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن راجستھان کے کلاس 10 سبجیکٹ اردو درسی کتاب کا نام جان پہچان کے سبق نمبر 1 حمد نظم کا تیار کیا ہے۔ اس ویڈیو کو ہم نے آپ کی سہولت کے لیے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کا پہلا حصہ جس میں شاعر کا تعارف دیا گیا ہے، دوسرے حصے میں نظم کو پڑھ کر بتایا گیا ہے کہ آپ کو کس طرح سے نظم کو پڑھنا ہے، اور تیسرے حصے میں نظم کی حمد کی تشریح بیان کی گئی ہے، اور اس کے چوتھے حصے میں نظم حمد کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، اور پانچویں حصے میں نظم کے جو سوال و جواب ہے وہ دیے گئے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک و سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو تازہ ترین ویڈیو کے اپڈیٹس ملتے رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نظم حمد کے شاعر اسماعیل میرٹھی۔ ان کی پیدائش 1844 عیسوی میں ہوئی اور ان کا انتقال 1917 عیسوی میں ہوا۔ محمد اسماعیل نام اور اسماعیل تخلص تھا۔ ان کی پیدائش میرٹھ میں ہوئی اور اس دور کے رواج کے مطابق انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی اور میرٹھ کے ایک عالم رحیم بیگ سے فارسی زبان کی اعلیٰ تعلیم پائی اور انگریزی زبان میں بھی مہارت حاصل کر کے انجینئرنگ کا کورس پاس کیا۔ قوم کے بچوں کی تعلیم میں دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے معلمی یعنی ٹیچنگ کا پیشہ اختیار کیا اور انہیں بچپن میں پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ اپنے شوق اور محنت سے انہوں نے بڑی ترقی کی، کم عمری میں ہی ملازم ہو گئے، علم و ادب کی دنیا میں نام پیدا کیا۔ اردو فارسی کے استاد کی حیثیت سے یعنی ٹیچر کی حیثیت سے انہوں نے بچوں کی نفسیات، ذوق شوق، دلچسپی، پسند اور ناپسند کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھی، یعنی بچوں کی ذوق شوق کیا ہے، بچوں کی دلچسپی اور پسند کیا ہے، اور اردو کی کئی کتابیں، درسی کتابیں بھی تیار کی۔ درسی کتابیں یعنی جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، جن کو ہم ٹیکسٹ بک بھی کہتے ہیں یا ہندی میں اس کو پاٹھیہ پستک کہتے ہیں۔ یہ کتابیں ہر زمانے میں مقبول ہوئی اور آج بھی شوق سے پڑھی جاتی ہے۔ اسماعیل میرٹھی نے ان کتابوں میں آسان اور سلیس زبان استعمال کی ہے، کیونکہ انہوں نے جو کتابیں لکھی وہ بچوں کے مد نظر لکھی ہے، اس لیے انہوں نے کتابوں کی جو زبان ہے اس کو آسان اور سلیس بنایا تاکہ بچوں کے وہ سمجھ میں آ سکے، اور بچوں کے مزاج اور ان کی ذہنی ضرورتوں کا خیال رکھا ہے۔ ان کتابوں کی اہمیت اور ضرورت آج بھی مسلم ہے، یعنی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے نتائج پیدا کرنا اسماعیل میرٹھی کا خاص انداز ہے، یعنی ان کی جو لکھاوٹ ہے، جو لکھنے کا طرز اور طریقہ ہے، اس میں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے نتائج پیدا کرنا اس میں شامل ہے۔ بلا شبہ وہ آج بھی بچوں کے سب سے پسندیدہ اور اہم ادیب ہے۔ بچے آج بھی ان کی نظموں کو اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ نظم حمد۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا، مٹی سے بیل بوٹے
کیا خوشنما اگائے پہنا کے سبز خلعت ان کو جواں بنایا۔ سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا۔ رحمت سے تیری کیا کیا ہیں نعمتیں میسر، ان نعمتوں کا مجھ کو ہے قدرداں بنایا۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائیگاں بنایا۔ اس ویڈیو کا یہ تیسرا پارٹ ہم یہاں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ نظم حمد، اور اس کے شاعر ہیں اسماعیل میرٹھی۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اس طرح کی نظم ہوتی ہے وہ حمد کہلاتی ہے۔ آئیے اب یہاں سے اس کے جو پہلا شعر ہے اس کی تشریح ہم دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی جمی بنائی کیا آسماں بنایا۔ اس کی تشریح ہے۔ یہ اشعار شاعر محمد اسماعیل میرٹھی کی نظم حمد سے لیے گئے ہیں۔ ان اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ ہم اس خدا کی تعریف، حمد اور بڑائی اور اس کی ثنا بیان کرتے ہیں جس نے یہ زمین، آسمان اور سارا جہاں بنایا، اور اس میں جو بھی چیزیں ہیں، چرندے پرندے، پیڑ پودے، پھل پھول، سب کا مالک وہ خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سب چیزوں کو بنایا ہے۔ وہ ان کا خالق بھی ہے، یعنی بنانے والا بھی ہے، اور مالک بھی ہے، اور رازق بھی ہے۔ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جواں بنایا۔ خوشنما کے معنی ہوتا ہے اچھا دکھائی دینے والا، خوبصورت، اور سبز کے معنی ہوتے ہیں ہرا، اور خلعت کہتے ہیں قیمتی لباس جو کسی بادشاہ یا امیر کی جانب سے کسی کو اعزاز، یعنی اس کو عزت بخشنے کے لیے یا اعزاز کے طور پر اس کو دیا جائے، اس کو خلعت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی مٹی سے خوبصورت اور اچھے دکھائی دینے والے طرح طرح کے پیڑ پودے اگائے ہیں، جن پر طرح طرح کے پھول، خوبصورت پھول بھی آتے ہیں، لال، پیلے، ہرے، نیلے، گلابی، جو ہمارے آنکھوں کو بہت ہی اچھے لگتے ہیں، دلکش اور لبھاونے ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ ان کو ہرا بھرا قیمتی لباس یعنی سبز خلعت پہنا کر ان کو جوان بنا دیا، یعنی ان کے اندر خوبصورتی میں چار چاند لگا دیے اور ان کو یہ لباس پہنایا، ہرے رنگ کا لباس سبھی درختوں کو، پیڑ پودوں کو پہنایا اور عزت بخشی۔ سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ چشمہ یعنی سوتا، وہ جگہ جہاں زمین سے پھوٹ کر پانی نکلتا ہے، یعنی ایسی جگہ ہے جہاں زمین اپنے آپ ہی پھٹ جاتی ہے اور وہاں سے پانی ابلنے لگتا ہے، نکلنے لگتا ہے۔ تشریح: مہربان خدا نے سورج کو ہمارے لیے گرمی اور روشنی حاصل کرنے کا چشمہ بنا دیا، یعنی سورج سے ہمیں گرمی بھی ملتی ہے اور روشنی بھی ملتی ہے۔ سورج کے نکلنے پر دن نکل آتا ہے اور اس کے ڈوبنے پر رات ہو جاتی ہے، تو دن میں وہ گرمی اور روشنی ہمیں دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا۔ تسبیح خواں خدا کی پاکی بیان کرنے والا، خدا کی بڑائی بیان کرنے والا، اس کی بزرگی بیان کرنے والا۔ تشریح: یہ پیاری پیاری چڑیاں اور پرندے
जब चहकते हैं तब ऐसा लगता है सभी तेरी पाकी और बड़ाई बयान कर रहे हैं। यानी अल्लाह ताला की बड़ाई, उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ बयान कर रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि वो चहचहा रहे हैं। दरअसल वो अल्लाह ताला की बड़ाई और हम्द व सना बयान कर रहे हैं। रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मैसर, इन नेमतों का मुझको है कदरदां बनाया। मैसर होना हासिल होना, और कदरदां का माने होते हैं कदर करने वाला। तशरीह, अल्लाह ताला की रहमत से हमें बेशुमार नेमतें हासिल हुई है, और अल्लाह ताला ने ही मुझे उन नेमतों की कदर करने वाला बनाया। यानी अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी है, इतनी नेमतें दी है कि हम उनका शुमार नहीं कर सकते। यहाँ तक कि सारे समंदरों को शाही बना दिया जाए और जितने भी दरख्त दुनिया में हैं उन सब की कलम बना दी जाए, और अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ हम बयान करने बैठे, लिखने लगे, तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, फिर भी अल्लाह ताला की तारीफ़, उसकी बुज़ुर्गी और बड़ाई ख़त्म नहीं होगी। जिसने हमें बेशुमार नेमतें अता की है, इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। कारखाना काम करने की जगह, इससे मुराद यहाँ दुनिया लिया गया है, और रायगा होता है बेकार और फिजूल। ए खुदा, ए अल्लाह ताला, तूने इस जहां में, इस कायनात में जो कुछ भी बनाया है उससे तेरी कुदरत व कारीगरी जाहिर होती है। तेरी कुदरत दिखाई देती है, तेरी कारीगरी नज़र आती है। इस मिसरे में दुनिया को कारखाना करार दिया है, यानी काम करने की जगह, और इस कारखाने में कोई चीज़ बेकार और फिजूल नहीं है, हर एक चीज़ कार आमद और फ़ायदेमंद है। नज़म का मरकज़ी ख्याल, मरकज़ी ख्याल वो कहलाता है जिसके ज़रिया शायर उस नज़म के ज़रिए से जो पैगाम और मैसेज देना चाहता है उसको नज़म का मरकज़ी ख्याल कहते हैं। यह नज़म हमद है, इसका मरकज़ी ख्याल है। देख लेते हैं। खुदा ताला ने इंसानों को बहुत सी नेमतें अता की हैं। ज़मीन, आसमान, फूल पौधे, नदियाँ और परिंदे, बेशुमार चीज़ें पैदा की है। हमें उन चीज़ों की कदर करनी चाहिए और उसकी रहमत और उसके करम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हर चीज़ से उसकी रहमत, अज़मत और कारीगरी का इजहार होता है। हमें इन तमाम मेहरबानियों के लिए उसका यानी अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें इस तरह की बेशुमार नेमतें अता की है। इसके साथ इस नज़म का यह खुलासा यहाँ पर ख़त्म होता है। नज़म का खुलासा, शायर कहता है कि मैं उस खुदा की तारीफ़ बयान करता हूँ जिसने ये ज़मीन, आसमान और सारा जहां बनाया है। मिट्टी से खुशनुमा बेल बूटे और फल फूल पैदा किए हैं, और उनको हरा लिबास पहनाकर उनको इज्जत बख्शी और उनको जवान बनाया। सूरज को गर्मी और रोशनी का चश्मा बनाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उसने तरह तरह के परिंदे भी बनाए हैं जो हरदम उसकी अज़मत के गीत गाते हैं और उसकी तारीफ़ बयान करते हैं। उसने अपनी रहमत से हमें बेशुमार नेमतें अता की है। हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। दुनिया की हर चीज़ से उसकी कारीगरी जाहिर होती है। उसने ये कायनात बेमकसद नहीं बनाई है। यह इस वीडियो का आखिरी पार्ट है। इसके अंदर हम इस नज़म में जो सवाल जवाब दिए गए उनको देख लेते हैं। यह आपकी दर्स किताब में सोचिए और बताइए के नाम से दिए हुए हैं। सवाल नंबर 1 है, शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से बनाया हुआ क्यों कहा है? इसका जवाब है, बेल बूटे मिट्टी में पैदा होते हैं और उन पर फूल और फल लगते हैं, इसलिए शायर ने
خدا کی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا کہا ہے؟ سوال نمبر 2، سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا ہے؟ جواب، سورج سے گرمی اور روشنی ملتی ہے، اس لیے سورج کو چشمہ کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، چڑیاں خدا کی تسبیح کیسے کرتی ہے؟ جواب، چڑیاں اپنی آواز میں چہچہا کر خدا کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ سوال نمبر 4، آخری شعر میں کارخانے سے کیا مراد ہے؟ جواب، آخری شعر میں کارخانے سے مراد دنیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ سبق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک و سبسکرائب ضرور کریں۔ میں عبدالقیوم آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔